بغداد مولانا روم کے پاس پہنچے اور عرض کرنے لگے کہ حضور نظر کرم فرمائیے، اب ہماری تلواروں میں اتنی طاقت نہیں، ہمارے تیر، ہمارے کمان، ہمارے ڈھال میں اتنی طاقت نہیں، ہمارے بازوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑ سکے۔ یہ منگول یہ ہمیں تباہ برباد کر دیں گے، ہلاکو خان کا لشکر، ہلاکو خان کی فوج حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل بغداد کی بات کو سن کر کے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ سب آئے تھے گزارش کرنے کے لیے کہ حضرت آپ دعا فرما دیں، آپ دعا کریں گے تو اللہ مدد فرمائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غور کیا، غور کر کے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، آپ سب جاؤ، جا کر کے اپنے اپنے گھروں میں آرام کیا۔ سب لوگ گئے اپنے اپنے گھروں میں آرام کیا۔ صبح جنگ شروع ہونے والی ہے۔ ادھر دیکھا مسلمانوں کی طرف سے ہلاکو خان نے کہ مسلمانوں کی کہیں سے کوئی فوج نظر نہیں آ رہی، نہ مسلمان سپاہی نظر آ رہے، نہ مسلمان تیر انداز نظر آ رہے، نہ مسلمانوں کی فوج ہے۔ ہلاکو خان اس کا لشکر غور سے دیکھنے لگا، ادھر درمیان میں ایک بوڑھا شخص مسلح بچھا کر کے ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ بوڑھا شخص، ایک طرف فوج ہے، ایک طرف مولانا روم، مسلح بچھا کر ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ہلاکو خان کی فوج نے پوچھا کہ کہاں ہے مسلمانوں کی فوج؟ تو قریب جا کر کے دیکھا کہ ایک بوڑھا، ایک ضعیف آدمی بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پوچھا آپ کون ہو؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تعارف کرایا کہ مجھے جلال الدین رومی کہتے۔ تعارف کرایا، کہا فوج کہاں ہے؟ کہا کس کی فوج؟ کہا ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ کہا آپ مقابلہ کرنے کے لیے تو کوئی فوج نہیں ہے۔ وہ واپس گیا، واپس جا کر کے اپنے کماندار کو بتایا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، حضرت مولانا روم اکیلے سامنے ہیں، اکیلے، ہلاکو خان کی فوج ہے۔ کہا کہ یہ بوڑھا ہم سے مقابلہ کرے گا۔ کماندار نے حکم دیا کہ اس پر تیر کی بارش کر دو، مار دو اسے۔ چشمے فلک گواہ، تاریخ گواہ، دیکھنے والے گواہ کہ منگول فوج تیر کمان ہاتھ میں اٹھا کر کھینچتے ہیں، کھینچ کر کے تیر چلانا چاہتے ہیں، تیر چلانا چاہتے ہیں، تیر کمان سے باہر نکل نہیں رہا ہے۔ اب آپ غور کریں، کوئی تو طاقت ہوگی، کوئی تو قوت ہوگی، کوئی تو پاور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی مدد و نصرت کیسی ہے، اللہ کی مدد و نصرت۔ پھر کہا کہ آگے بڑھو، آگے بڑھ کر کے اپنے گھوڑوں سے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس بوڑھے کو راند دو، ختم کر دو۔ ہلاکو خان کی فوج گھوڑے دوڑانے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو گھوڑے کے پیر اٹھتے نہیں ہیں، زمین گھوڑے کے پیروں کو پکڑ لی۔ اللہ غصے میں آ کر کے پوچھتا ہے کہ کیوں آگے نہیں بڑھ رہے ہو؟ سارے لوگ ماجرا سنا دیتے کہ ہم آگے کیسے بڑھے، ہمارے گھوڑے کے قدم ہی آگے نہیں بڑھ رہے، کیسے آگے بڑھے؟ اللہ اکبر۔ پھر ہلاکو خان خود آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کے کماندار آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سارے کے سارے یہ ماجرا دیکھ کر کے مولانا روم بیٹھے ہوئے تسبیح ہاتھ میں لے کر اللہ اللہ کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، جی دعا کرتے ہوئے، کوئی تعویذ نہیں دیا تھا انہوں نے، بغداد والوں سے نہیں کہا تھا کہ میں تعویذ دیتا ہوں تم تعویذ لے کے جاؤ، ہے نا، تعویذ دے کر کے لوگوں کا ایمان کمزور کر دیا ان ظالموں نے، ہے نا، بازاری پیروں نے، یہ ڈھونگی باباؤں نے تعویذ دے کر کے، اور مسلمان میں نے کہا نا کہ ذہنی بیمار بن گئے، اپنی اصلاح کر لینے کے بجائے تعویذ پر بھروسہ، تعویذ پر بھروسہ۔ ارے بھروسہ تو دعا پر کرنا چاہیے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس پر بھروسہ کرنے کی۔ مولانا روم بیٹھ کر کے دعا تو کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے مولانا روم۔ ہلاکو خان نے کہا کہ یہ کیسی طاقت ہے
میں پوری دنیا کو فتح کر کے یہاں پہنچا ہوں اور ایک بوڑھے کے سامنے میں بے بس ہو گیا ہوں، ایک بوڑھے کے سامنے، ایک کمزور کے سامنے میں بے بس ہو گیا ہوں۔ جب وہ روحانی طاقت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی دیکھ چکا تو سر جھکا کر کے اس نے کہا کہ اے کلندر، اے درویش، اے مولانا، میں دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہوں مگر میں ایمان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایمان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو سب سے بڑی طاقت تو ایمان کی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت۔ سبسکرائب کریں فیضان ہاشم پیر ہاشمی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔